اگر آپ نے وار شروع کر دی نا تو پھر خالی فوج تھوڑا ہے یہاں، یہ 25 کروڑ فوجی بن جائیں گے. خود اٹیک کر کے اپنے خود لوگ مروا کے آپ نے کیا کیا؟ اور اگر آپ نے کیا بھی اس کے ساتھ ایک ہی رات میں کچھ ہی گھنٹے کے اندر آپ نے سفید جھنڈے لہرا دیے. پھر اس کے بعد جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں انڈیا کے یہ کرتے ہیں، جب بھی کہیں ان کا کوئی الیکشن کا گیم ہوتا ہے نا، 5 جہاز مار دیے جن پر ان کو بڑا ناز تھا. اس میں میم بن رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہتھیاروں کا پرابلم نہیں ہے کہ پائلٹ ہی نہ ہے. پاک فوج نے سرپرائز نہیں دیا، یہ سوچ سکتے اتنا بڑا سرپرائز ان کو ملے گا؟ میرا نہیں خیال. اور ذلیل نہیں ہوئے پوری دنیا میں. یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کیوں اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں جو آپ کا منہ کالا ہو رہا ہے؟ یہ تو سر بڑی بزدل حرکت نہیں کی مودی سرکار لگ رہا ہے وہ بس وہ ان کو اندازہ نہیں تھا شاید کہ گھس کے ماریں گے. جو ان کا ڈرامہ چلتا وہ آ رہا ہے. ان کو پتہ نہیں موویز میں اور ریئل لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے سر. یہ بہت زیادہ انسپائر ہیں اپنی موویز سے. جو ان کی سرکار ہے وہ چائے والی سرکار ہے. ہماری چائے سر ان کو اس دفعہ یاد رہے گی. میرا خیال ہے پہلی نہیں بھولے تھے تو اب یہ نئی والی چائے آ گئی ہے سر. اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کافی کا تڑکا بھی ہے. پوڈ کاسٹ پہ مودی صاحب بیٹھے بھی ہوئے ہیں. میں نے سوچا سر آپ کے سامنے بھی ان کو چائے پلاؤں گے. ہماری چائے بڑی مزے کی ہے. چائے پئیں گے آپ؟ پیئے نا. نہیں پیے سر. وہ پی نہیں رہے چائے. میرا خیال ان کا موڈ خراب ہے. ان کو یہیں بٹھاتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ سے بیٹھے رہو دیکھتے رہے اپنی ضلالت جو ہوتی ہوئی آ رہی سر. اب کے بعد سر ہمارا کوئی اسٹار جو ہے نا انڈیا نہیں جانا چاہیے سر. آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کی مدر لینڈ پہ بات آتی ہے تو پھر ہوتی ہے. پھر ہر آرٹ اوپر نہیں ہے سر. پھر آپ کی ماں اوپر ہے، آپ کی زمین اوپر ہے، آپ کی مٹی اوپر ہے. ہاں، وار اور جنگ میں پھر سب جائز بھی ہو جاتا ہے. جی السلام علیکم. عدنان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہے نبیل ظفر صاحب. بات کریں گے آپریشن سندور سے لے کے آپریشن تندور تک کا سفر تک. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمداللہ. آپ بتائیں سر یہ کیا سلسلہ ہوا ہے سر؟ کل رات کو انہوں نے کیا پٹاخے پھوڑے سر؟ یار بڑی ہی بزدلانہ حرکت ہے. وار اگر کرنا ہی ہے آپ نے تو دن میں کرو، سینے پہ کرو، رات کے وقت اور اس طرح وار کرنا سویلین کے اوپر سویلینز پہ. اور سر مسجد بھی سنا شہید کیے وہاں پہ ہماری. مسجد بھی شہید کی ہے. اس سے ان کا ایکچولی جو ہندوتا کا جو ہے مائنڈ سیٹ وہ پتہ چلتا ہے. وار دیکھیں، وار جو ہے نا وہ انسانیت کی ہار ہوتی ہے. امن جو ہوتا ہے وہ جیت ہوتی ہے انسانیت کی. لوگ دونوں طرف سے مرتے ہیں. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ انڈیا جیسے بڑے ملک کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ دیکھیں اگر آپ یورپ کی پوری تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہے کئی سو سال سے یہ لوگ لڑتے رہے ہیں. اینڈ میں ان کو جو سمجھ آیا وہ یہ سمجھ آیا ہے کہ جنگ جو ہے نا اس دور میں، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، وہ اکانومی کی ہے. کوئی اسلحہ بیچ کے اپنی اکانومی کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر کے لڑ رہا ہے. تو اس طرح کی حرکت. اور پھر جب پاکستان نے بڑے کھلے دل سے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ انویسٹیگیٹ کرا لیں، اور پاکستان جیسا ملک جو پچھلے میرا خیال 50 سال سے 40 سال سے خود اتنی خطرناک دہشت گردی کو فیس کر رہا ہے. 90,000 لوگ چلے گئے یار. تو ان کی بات نہ ماننا، پھر اس طرح کا اٹیک کرنا. سر یہ جو وہاں پہ اٹیک ہوا پاکستان نے کھلے عام ان سے کہا تھا کہ جی آپ انویسٹیگیٹ بھی کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں. اور اس میں جو نا یہ پلاننگ ہماری بزدلانہ حرکت ہم تو کر ہی نہیں سکتے. خود اٹیک کر کے اپنے خود لوگ مروا کے آپ نے کیا کیا؟ اور اگر آپ نے کیا بھی اس کے ساتھ ایک ہی رات میں کچھ ہی گھنٹے کے اندر آپ نے سفید جھنڈے لہرا دیے. پھر اس کے بعد مافیا تلافیاں شروع کر دی. تو ضرورت کیا پڑی تھی آپ کو ذلالت کرنے کی؟ پوری قوم کا، ان کا مودی سرکار کا بھی، ان کی آرمی کا بھی، بلکہ پوری قوم کو ذلیل کروایا سر انہوں نے. مجھے ایسے لگ رہا ہے عدنان، یہ ہمیشہ سے نا ان کا یہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں انڈیا کے یہ کرتے ہیں. جب بھی کہیں ان کا کوئی الیکشن کا گیم ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں نہیں ہوتا اس طرح. ہمارے الیکشن کبھی بھی ہو رہے ہوں تو پاکستان کسی بھی اس طرح کے ایڈونچر کو نہیں کرتا. یہ لوگ کرتے ہیں. جب بھی ان کا کوئی الیکشن آ رہا ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی کوئی حرکت خود پلان کرتے ہیں، خود پلان کرتے ہیں. 15-20 لوگ اپنے مرواتے ہیں جو ان کے لیے بڑے وہ معصوم شہری ہوتے ہیں سر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں بھی لوگ مرے یار، سویلینز یہاں بھی مرے. سر یہ جو انہوں نے اٹیک کیا رات کو، انہوں نے مسجد بھی شہید کیے سر. وہاں دیکھیں یہاں کے مسلمانوں کو سینٹیمنٹس تو ہرٹ ہوئے ہیں، تو وہاں جو مسلمان ہے سر وہاں جو ایک آگ لگی ہوگی، کون سا مسلمان انڈیا میں ہوگا جو چاہے گا کہ مسجد شہید ہو سر؟ تو وہاں انہوں نے تو اندر ہی اپنے جنگ شروع ہو جائے گی سر. وہاں کے مسلمان کھڑے ہونے والے ہیں کیونکہ کوئی بھی مسلمان انڈیا میں نہیں چاہے گا کہ مسجد شہید ہو ہماری ہو یا وہاں پر ہو. تو مسلمان آپ کے لیے وہاں بھی کھڑے ہونے والے سر. دیکھیں انڈیا میں ویسے بھی خالی مسلمان کیا، وہاں پر 13-14 میرا خیال ہے مختلف قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. ان کو تو اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کے اپنے ملک میں مسائل شروع ہو جائیں. اور میں ضرور سلوٹ کروں گا اپنی آرمی کو کہ جس طریقے سے جس کوئک انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. سر 5 جہاز مار دیے. 5 جہاز جن پر ان کو بڑا ناز تھا، بڑا مان سمان تھا. جنگیں جو 5 جہاز جنگیں جو ہے نا عدنان، ہم نے جو پوری ہسٹری پڑھی ہے نا وہ دل سے لڑی جاتی ہیں یار. اسلحہ میٹر ضرور کرتا ہے لیکن اس کو استعمال کرنے والے کی اصل گیم ہوتی ہے. جو مرضی لے آئیں وہ
اور ماشاءاللہ جتنے ٹرینڈ ہمارے لوگ ہیں, جتنی ہماری ایئر فورس تگڑی ہے. سر ایسے پاک فوج نے کو سرپرائز نہیں دیا؟ یہ سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا سرپرائز ان کو ملے گا؟ میرا نہیں خیال, مجھے لگ نہیں رہا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم ایک کر کے تو بڑا بس گڈی گڈی نکل جائیں گے. جی ہم نے سویلینس کو نہیں کیا, ہم نے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو کیا. اچھا ایک اور چیز دیکھیں, مسجد پہ دوسری چیز یہ دیکھیں, 3-4 گھنٹے بعد آپ کے فوجیوں نے وہاں سے جھنڈے لہرا دیے سفید. تو یہ ضلالت آپ کو اٹھانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اور ذلیل نہیں ہوئے پوری دنیا میں. ٹرمپ نے بیان دے دیا, پوری دنیا سے ڈیمانڈ. دیکھیں ہم ہیں 25 کروڑ, یہ لوگ 1.25 ارب کی آبادی ہے یار. تو یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کیوں اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں جو آپ کا منہ کالا ہو رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اپنے لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف پھر آپ نے میرا خیال 32 یا 33 سویلینز مار دیے یار. اگر آپ نے کوئی کرنا تھا, کوئی جنگجو کرنے تھا ہوتے آپ, تو پھر آتے فورسز کے سامنے آتے نا. سویلین ایریا میں کیوں آئے آپ؟ کیوں آئے؟ وہ بھی رات کے اندھیرے میں آئے, کوئی وارننگ دیتے, کچھ کہتے کہ جی ہم آ رہے ہیں, تیار ہو جاؤ. پہلے زمانے میں جنگیں جو ہوتی تھی اس کے نارمز ہوتے تھے, وہ کہتے تھے جی بھیج کے بولتے تھے ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس, مردوں کی طرح آتے تھے سر. یہ تو سر بڑی بزدل حرکت نہیں کی مودی سرکار نے؟ بہت بہت. مجھے لگ رہا ہے وہ بس وہ ان کو اندازہ نہیں تھا شاید. سر مجھے لگتا ہے انہوں نے فلمیں بڑی بنائی تھیں کہ گھس کے ماریں گے, جو ان کا ڈرامہ چلتا وہ آ رہا ہے, کبھی وار مووی میں, کبھی فلاں مووی میں, کوئی فلاں مووی میں. ان کو لگا شاید ہمارے جو ان کے فوجی ہوں گے hrتک روشن کی طرح جائیں گے اور کام تمام کر کے آئیں گے. ان کو پتہ نہیں موویز میں اور ریئل لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے سر. بہت, یہ ان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت زیادہ انسپائر ہیں اپنی موویز سے. بالی ووڈ گھسا ہوا ہے, ایون آپ سوچے وار میں بھی بالی ووڈ گھسا ہوا ہے. ان کو لگا یہ جو ہے نا وہ فلم کی طرح چلے گا سر. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ان کی سرکار ہے وہ چائے والی سرکار ہے. دیکھیں مودی صاحب کا آپ کو بتائیے, گوگل پہ بھی آپ لوگ چیک کر لینا کہ مودی صاحب جو ہے نا کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن کے اوپر چائے بنایا کرتے تھے. چلیں یہ بری بات نہیں, لیکن اگین ہماری چائے سر ان کو اس دفعہ یاد رہے گی سر. ابھی ہمارے ابھی تو میرا خیال ہے پہلی نہیں بھولے تھے, تو اب یہ نئی والی چائے آ گئی ہے سر. اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کافی کا تڑکا بھی ہے. پوڈ کاسٹ پہ مودی صاحب بیٹھے بھی ہوئے ہیں, میں نے سوچا سر آپ کے سامنے بھی ان کو چائے پلاؤں گے. ہماری چائے بڑی مزے کی ہے. چائے پئیں گے آپ؟ پیئیں نا. نہیں پیے سر, وہ پی نہیں رہے چائے. میرا خیال ان کا موڈ خراب ہے. ان کو یہیں بٹھاتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ میں, بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے اپنی ضلالت جو ہوتی ہوئی آ رہی. سر یہ بیٹھے رہے ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر. سر اس قسم کے جو پرائم منسٹر ہوں گے ایسے ملک کے, تو سر آپ بتائیں کیا ہوگا. صرف انہوں نے الیکشن کے لیے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپریشن سندور ایسے چلا رہے ہیں جیسے بڑا کام کر دیا سر. ہاں نہیں وہ تو بالکل ہی تندور ہو گیا, اور بڑے بڑے عجیب قسم کے الفاظ میں پکارا جا رہا ہے سندور جو ہے. سر یہ آپریشن سندور سے آپریشن دوسرا کہتے ہیں سواگ رات ہو گیا, آج کل ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے. آپریشن سواگ رات ہو گیا, آپریشن ودوا ہو گئی, پھر آپریشن اب چیتا بھی ہونے والی ہے سر, کیونکہ پاک فوج نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اجازت دے دی پاک فوج کو کہ جہاں دل چاہے فوری طور پہ ایکشن کریں, فوری جواب دیں. ہاں لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان پھر بھی بہت, جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ لوگ پوری دنیا میں پینٹ کر رہے ہوتے کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. پاکستانی نہیں ہے بھائی, یہ لوگ ہیں. آپ ان کا مائنڈ سیٹ تو چیک کریں. وہاں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر یہاں پر مسجدوں پہ اٹیک کرنا جو ہے وہ کیا ثابت کرتا ہے. سر جی یہ اپنے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کتنے ہرٹ کر رہے ہیں. وہاں مسلمانوں کے دل دھڑکتے اسلام کے ساتھ. ان کے لیے پہلے بھارت اور انڈیا نہیں ہے, ان کے لیے پہلے اسلام ہے سر. یہ کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ اور سر ان کو اس بات کی پرواہ نہیں میرے خیال میں. میرا چائے بنائی ساری زندگی, میرا نہیں خیال یہ ان کا. آپ اگر ہسٹری دیکھیں گے تو آپ گجرات آپ کو بھول گئے کیا؟ ان کی ہسٹری سر یہی رہی. ابھی بھی ان کا منہ دیکھیں سر ذرا کیسے بیٹھے ہوئے جیسے. تو یہ, اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اب ان کو ریئلائز ہوا ہوگا کہ مجھے لگتا ہے انہوں نے ہماری افواج کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا. ان کا خیال تھا کہ فلمیں یہ لوگ خود فلمیں دیکھتے ہیں. ان کا بالی ووڈ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ہر جگہ ہی گھسا ہوا ہے. ان کی پالیٹکس میں بھی, ان کی فوج میں بھی, وار میں بھی. ان کو لگ رہا تھا کہ جنگ جو ہے نا وہ فلم کی طرح ہوتی ہے, جو دل کرے گا ایڈر لگا لیں گے, جو دل کرے گا وہ سین بنا لیں گے. اور سر ایک اور چیز نہیں ہے سر نبیل بھائی, اس دفعہ عوام نے سرپرائز نہیں دیا. کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے نہیں تھے, اگین اس دفعہ تو ساروں نے ایک طرف ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا سر. صبح سے کل رات سے دیکھ رہے ہیں سر, کمال ہو گیا سر. ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے آپ کے. لیکن یہ اس طرف سے نہیں ہوتا. ماں باپ کے 6 بچے اگر ہوتے ہیں نا تو 6 میں اختلافات ہوتے ہیں, اور اختلافات جو ہے وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو علمی ہونا چاہیے, اور وہ رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کی مٹی کی بات آ جاتی ہے, آپ کی مدر لینڈ کی بات آتی ہے, تو پھر تو یار. لیکن نبیل بھائی یہ وہاں سے نہیں ہوا. وہاں کے لوگ جو ہے ان کے سکھ برادری آج بھی الگ ہے, ان کے مسلمان جو وہاں رہتے ہیں ان کے پاکستان دل دھڑکتے ہیں, ان کے لوگ سر اس طرح نہیں ہوتے. یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ 6 بیٹے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کے 5 بیٹے تو 5 کے 5 اپنے مذہب بنا کے بیٹھے رہتے ہیں الگ. اس کی وجہ یہ کہ ناانصافی ہے نا وہاں, بہت بڑی ناانصافی ہے. اختلاف رائے نہیں ہے وہاں ناانصافی ہے. جو باقی جو وہاں 12-14 تحریکیں چل رہی ہیں نا, ان میں بڑے مسائل ہیں, ان کے ساتھ بڑی بڑی زیادتی کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے, اور خاص کر
یہ جب سے مودی آیا اور ان کا وہ جو آئیڈیالوجی ہے ہندوتوا کی. اچھا ایک اور چیز دیکھیے مودی بھائی, صبح سے ان کا میڈیا پہ چل رہا ہے جیسے بڑی سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ ہم دیوالی کر لی, ہم نے یہ کر لی. اچھا یہ کیا پاگل واگل تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ ان کی ڈٹائی ہے یار. اور مزے کی بات کیا ہے کہ یہ تو مطلب آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کچھ بتا رہا ہے, ہمارا میڈیا, اچھا ہمارے میڈیا نے بہت, میں بہت کہ بالکل کوئی اس میں ایسی نہیں بات کی, بہت ایویڈنس کے ساتھ, ویڈیوز کے ساتھ, پراپر ویڈیوز کے ساتھ. اور بھی نہیں, اور یہ خاص کر یہ جو ٹائم تھا پچھلے 10-12 دن میں, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہم بہت طریقے سے بات, شاید مذاق مستی بھی تھی لیکن اگین کوئی ایگریشن نہیں تھا. لیکن آج ایگریشن عوام کی طرف سے سر آ رہا ہے. پبلک تو آپ کو پتا ہے, پھر ہماری پبلک تو آپ کو یاد نہیں ہے, آپ نے بڑوں سے سنا ہے 65 کی وار میں لاہور کے لوگ ڈنڈے لے کے چلے گئے تھے بارڈر پہ لڑنے. بھائی اب آپ سوچو ڈنڈوں سے کون سی جنگ ہوتی ہے, لیکن کیا کہ ان کا جذبہ تھا کہ بھائی ہم نے لڑنا ہے. میں نے کچھ دن پہلے یہ کہا بھی تھا, ایک ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے وار شروع کر دی نا تو پھر خالی فوج تھوڑا ہے یہاں, یہ 25 کروڑ فوجی بن جائیں گے. یہ جانتے ہی نہیں سر, یہ معاملات ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ عوام کسی جگہ سے بھی بھائی, یہ سر رکنے والی نہیں ہے سر. ہاں ایگزیکٹلی, میرا یہ عوام رکنے والی نہیں ہے. ان کو بندوق کی ضرورت نہیں سر, توپوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا سی چیر پھاڑ دیں گے سر, یہ ان کو جانتے نہیں. میرے خیال میں سر یہ مودی سرکار ہی ہے جو اپنے الیکشن کے لیے اپنے لوگوں کو, وہاں بھی عوام معصوم عوام ہے. وار بڑی اگلی شکل ہے انسانیت کی, کوئی بھی مرے گا یار, کہیں بھی مرے گا. لیکن ابھی بھائی دیکھیں, ہم پیس کا مذہب ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں پیس سکھایا گیا ہے. ایسا کہ ہمارے ہاں تو بہت ایک, ہاں البتہ یہ ضرور ہمیں حق ہے ایز اے مسلمان بھی, ایز اے پاکستانی بھی, کہ ہم اپنا سیلف ڈیفنس تو کریں. سیلف ڈیفنس کے علاوہ نبیل بھائی خون کا بدلہ تو پھر اگین اگر آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو اسلام نے پیس سکھایا ہے, لیکن اسلام نے ایک اور چیز سکھائی ہے کہ خون کا بدلہ پھر خون سے ہی ہوگا سر. قصاص میں زندگی ہے, قصاص میں تو زندگی ہے. نبیل بھائی اس دفعہ یہ جو پچھلے 5-6 دن سے چل رہا تھا, ہمارے سٹارز ادھر ادھر تھے سارے کے سارے, اس دفعہ انہوں نے اب آ کے انہوں نے سب اکٹھے آج ہو گئے سر سارے کے سارے. سر ایک دفعہ تو یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ اس دفعہ کے بعد, آج کے بعد, اب جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں, جس طریقے سے ہماری بمباریاں کر رہے ہیں یہ لوگ, اب کے بعد سر ہمارا کوئی اسٹار جو ہے نا انڈیا نہیں جانا چاہیے سر. یار میں پہلے بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کی مدر لینڈ پہ بات آتی ہے تو پھر ہوتی ہے. پھر ہر چیز آرٹ اوپر نہیں ہے سر, پھر آپ کی ماں اوپر ہے, آپ کی زمین اوپر ہے, آپ کی مٹی اوپر ہے. ہاں, وار اور جنگ میں پھر سب جائز بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل میں نہیں سمجھتا, اور میں تو خیر اس حق پہ بہت, ایک دفعہ آپ کی میری ڈسکشن ہوئی تھی کہ میں تو اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ ان کی ہمارے ہاں کوئی بھی چیز چلے جب تک ہماری چیزیں ان کی طرف نہ چلیں. اگر ٹریڈ اور بزنس اور برابری کے طور پہ چلانا چاہے تو بالکل چلائیں, ورنہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اس. اور یہ جو جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے, بالکل میرا خیال ہے اس کے لیے تو اب اس کو کوئی جب تک کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے نہ ہو جائیں کہ معاملات, دیکھیں ایسی کوئی بھی چیز, یہ واقعات پہلا, ان جو بھی واقعات ہوئے ہیں یہ پہلا نہیں ہے, یہ ہوتے تھے اور ہوتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ ایک بیٹھ کے بات کریں گے نا کہ جی ہم 2 ملک ہیں اور بڑے ذمہ دار ملک ہیں, ایٹمی پاور ہیں, ہم بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری طرف کیا نہیں ہوتی. ابھی جعفر آباد والی ٹرین والا واقعہ نہیں ہوا تو ہم نے ان پہ تھوڑی ڈال دیا. ہاں, ہم نے جب تک ایویڈنس نہیں اکٹھے کی, حالانکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہوں اس چیز کے, تو میرا خیال تھے بھی, پھر بھی نہیں ہم ان پہ نہیں ڈالا. تو سر ہم عوام کی طرف نہیں جائیں گے, ہم ان کے عوام کو نہیں مارنا چاہتے, ان کی معصوم عوام کو, لیکن ان کے فوجیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ پٹاخے نہ پھوڑیں. لیکن اگر ہم نے کر دیا نا سر معاملہ, اور سر ہو گیا نا سین ان کے ساتھ, 5 طیارے بھی گرا دیے, ذلیل بھی ہو گئے ہیں, سب کچھ باہر آ گیا. اور سر اس دفعہ تو جو ان کا دوست ہے ویسے بھی امریکہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اس دفعہ انہوں نے کنڈیم کر دیا سر. ہاں, وہ ایون وہ جو طیارے, جو فرینچ طیارے گرے ہیں, تو وہ تو اب اس میں میم بن رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے طیاروں کا پرابلم نہیں ہے, ان کے پائلٹ ہی نہ ہے. آج ان کے شیئرز گر کے بہت بڑے گر گئے, اور اس طرح میرے خیال وہ دوبارہ ان کو تیاری نہیں دینے والے سر. یہ آخری دفعہ تو انہوں نے بھیج دیا, اب دوبارہ. میں وہی آپ کو بتایا نا, جنگیں تو پھر دلوں سے لڑی جاتی ہیں نا یار, ذہن سے لڑی جاتی ہیں. خالی ہتھیار بڑا میٹر کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو چلانے والا ہوتا ہے اس کی کرج اور اس کی جرت میٹر کرتی ہے. ان کو یہ میسج تو کھلے عام ہم لوگوں نے دے ہی دیا آج کے دن میں کہ پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, اور اگین ہم سب فوجی ہیں سر. ہمیشہ سے میں نے بتایا نا, جس دن یہ جنگ اگر مسلط ہوئی, جیسے انہوں نے رات مسلط کی ہے, تو پھر تو یہ ان کو کچھ 6-7 لاکھ جو فوجی یہ تھوڑا ملیں گے, پھر تو 25 کروڑ فوجی بن جائیں گے. اور آپ مسلط کریں گے تو ہم بھرپور جواب آپ کو دیں گے سر. اور آیا دیکھیں رات کیا ہوا ہے, ابھی تو بہت اس کو کنٹرول کر کے انہوں نے کیا ہے, کہ ہم نے تو اس طرح کیے ہی نہیں نا کہ ہم سویلینز میں گھس گئے ہوں. تو ابھی تو ٹوٹل ہمارا جو جواب گیا ہے وہ ان کی فورسز کو گیا ہے, صرف وہ پبلک کو میں کسی جگہ نہیں کیا. تو اب میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کی ہے پاکستان نے کہ کسی سویلین پہ اٹیک نہیں کیا.